السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طالبات، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق اسلامی نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت جو ہے وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ان کا جو ہے علامات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں بیان کی۔ چنانچہ چند علامات عیسیٰ جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جائے۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کے اندر باب نزول عیسیٰ ابن مریم، اس کے اندر جو ہے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں یہاں چند باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، مسیح جو آئیں گے قیامت کے دن، قیامت کے قریب، ان کا نام عیسیٰ ہوگا، جبکہ مرزا قادیانی کا نام غلام احمد قادیانی تھا۔ یہی نام سے ہی اختلاف ہو گیا۔ نمبر 2، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہوں گے، یعنی عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم ہے، اور مرزا قادیانی کی ماں کا نام جو ہے چراغ بی بی تھا، جس کو مائی گھسیٹی کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ نمبر 3، تیسری بات فرمایا کہ وہ زمین پر نازل ہوں گے۔ تیسری بات فرمائی کہ زمین پر کیا ہوں گے؟ نازل ہوں گے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم، تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تمہارے اندر نازل ہوں گے، یعنی آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو مرزا قادیانی نے ابن مریم بننے کی ناکام کوشش بھی کی۔ لکھتا ہے کہ مرد سے عورت یعنی مریم بن گیا، اور پھر مجھے حمل ہوا جس کی مدت 10 مہینے تھی، اور پھر میرے حمل سے بچہ یعنی عیسیٰ ہوا، اس طرح میں عیسیٰ بن مریم بن گیا۔ تو دیکھیں جی، یعنی یہ آسمان سے نہیں نازل ہوا غلام احمد قادیانی، یہ تو بچہ پیدا ہوا۔ پھر نازل کیسے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا، فرمایا واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم 2 فرشتوں کے کندھوں پر یعنی پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی کو ولادت کے وقت دائی نے 2 ہاتھوں پر وصول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نازل ہوتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، گویا کہ وہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ فرمایا اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحذر منه مثل جمعان كاللؤلؤ، جب ٹھیک ہے یعنی قطرے ٹپک رہے ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی ولادت کے وقت نفاس کے خون کی نجاستوں میں لت پت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ کس جگہ پر نازل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آنے والے مسیح، سچے مسیح دمشق کی مشرقی جانب جامع مسجد کے سفید مینارے کے اوپر اتریں گے۔ فرمایا فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق یا دمشق، جبکہ مرزا قادیانی دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر پیدا ہوئے۔ یہ پوچھنا پڑے گا، ہمارا ان سے سوال بنے گا۔ حالانکہ مرزا قادیانی تو ساری زندگی دمشق دیکھ ہی نہیں سکا۔ مرزا قادیانی نے اس علامت کا مصداق بننے کی ناکام کوشش کی۔ مرزے نے اعلان کیا کہ مریدین چندہ دیں تاکہ مینارہ تعمیر کروایا جا سکے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے مینار کی تعمیر شروع کروا دی، لیکن مرزا 1908 میں مر گیا اور مینارہ جو ہے 1916 میں مکمل ہوا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان کا لباس کیا ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق بین مہزدہ دستین محزودتین جی کہ چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، 2 زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہنی ہوئی ہوں گی، لباس بھی بتا دیا۔ جبکہ مرزا قادیانی تو بالکل جو ہے وہ ننگا پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی اس حدیث کی بڑی یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ، اس حدیث کا جو ہے وہ بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا، کہتا تھا کہ 2 زرد رنگ کی چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کی بیماری اور ایک نیچے دھڑ کی بیماری، اور وہ دونوں بیماریاں مجھے لگی ہیں۔ اوپر کی تو دوران سر ہے، یعنی سر بہت چکراتا ہے، اور نیچے کی بیماری یعنی پیشاب زیادہ آتا ہے، حتیٰ کہ دن میں 100 بار بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ اتنا گندا تھا۔ زمیمہ براہین احمدیہ کے اندر اس نے لکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ٹھہرنے کی مدت بھی بتائی کہ اتنی دن وہ ٹھہریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمکث فی الارض 45 سنۃ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال جو ہے زمین پر رہیں گے۔ جبکہ مرزا قادیانی نے سن 1894 میں اپنے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اور 1908 میں مر گیا۔ اس طرح دعوی مسیحیت کرنے کی کل مدت 14 سال بنی، جو کہ اس کے جھوٹے ہونے پر بڑی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے مسیح نزول کے بعد شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، یتزوج ویولد لہ، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ جبکہ مرزا قادیانی نے 1894 میں دعوی مسیحیت کیا اور کہا کہ حدیث کے مطابق میرا نکاح جو ہے وہ محمدی بیگم نامی خاتون کے ساتھ ہوگا، کہ اللہ نے آسمان پر اس عورت سے میرا نکاح کر دیا۔ لیکن مرزا قادیانی کی اس آسمانی دلہن محمدی بیگم سے سلطان نامی شخص کا نکاح ہو گیا، اور مرزا ساری زندگی خواب دیکھتا رہا، اور ہمارے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ اس محمدی بیگم سے جا کر ملاقات بھی کر کے آئے تھے، اور وہ مسلمان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے مسیح حج اور عمرہ ادا کریں گے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ جبکہ مرزا قادیانی جو ہے وہ حج اور عمرہ تو کیا کرتا، وہ ساری زندگی مکہ اور مدینہ دیکھ ہی نہیں سکا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے مسیح حاکم اور عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ ینزل فیکم ابن مریم حکما وعدلا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی میں عدل تو تھا ہی نہیں، اور دنیا پر حاکمیت کرنا تو دور کی بات، مرزے کو ایک بالشت زمین پر بھی حکمرانی نصیب نہ ہو سکی، اور نہ ہی آج تک اس کی ذریت اس کے ماننے والے غلامی کے چنگل سے جان چھڑا سکے، ہمیشہ غلام ہی آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے مسیح صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی نصارہ کے صلیبی عقیدہ کو ختم فرما کر عیسائیت کو ختم کر دیں گے، یکسر الصلیب۔ جبکہ مرزا قادیانی تو خود صلیبی قوتوں کا کاشت کیا ہوا پودا تھا۔ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن عقیدہ عیسائیت آج بھی دنیا بھر میں نہ صرف موجود ہے بلکہ پورے زور و شور سے عیسائی عقائد کا پرچار ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے جو مسیح جنگ کو روک دیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر تمام دینوں کا جتنے بھی مذاہب ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، اور پوری دنیا پر ایک ہی دین ہوگا، اور وہ ہوگا اسلام۔ تو کیا مرزا قادیانی کی آمد سے اسلام کو عالمی غلبہ حاصل ہو گیا؟ کیا وہ جنگ اور قتال رک گیا؟ مرزا قادیانی کے آنے کے بعد 2 عالمی جنگوں کے علاوہ مختلف ممالک کے بہت سارے چھوٹے بڑے جو ہے شہر علاقوں میں جنگیں ہوئیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک علامت یہ بھی بتائی، وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، جبکہ مرزا قادیانی خود دجال تھا، اور دجال کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دجال ہے کون، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا۔
کبھی کہا دجال سے مراد عیسائی حکومت ہے، کبھی کہا مراد عیسائی پادری ہیں، کبھی کچھ کہا اور کبھی کچھ۔ اگر دجال سے مراد عیسائی حکومت ہے تو کیا مرزے نے عیسائیت کو ختم کر دیا؟ وہ تو خود ساری زندگی اسی حکومت کی تعریفیں کرتا رہا اور اپنے جو ہے امتیوں کو کہتا رہا کہ ان کی غلامی کرو۔ اور اگر عیسائی دجال سے مراد عیسائی پادری لیے جائیں تو کیا عیسائی پادریوں کا وجود ختم ہو گیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آنے والے مسیح کے زمانہ خلافت جو ہوگا اس میں بڑی برکات ہوں گی، اس میں امن و امان ہوگا۔ کیا مرزا قادیانی کے زمانے میں امت کو وہ برکات مل سکیں؟ کیا دنیا میں امن و امان قائم ہو گیا؟ کیا بد امنی کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا زناکاری، ڈاکہ، چوری، قتل اور یعنی ریپ اور جتنے بھی غلط چیزیں ہیں کیا وہ ختم ہو گئیں؟ بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ بھی بتائی۔ حضور نے فرمایا یدفن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ فیکون قبرہ رابعا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ دفن ہوں گے اور ان کی قبر چوتھی ہوگی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِ، وہ میرے ساتھ میرے روزے کے اندر جو ہے وہ دفن ہوں گے۔ جبکہ مرزا قادیانی لاہور میں احمدیہ بلڈنگ میں اپنے ہی جو ہے واش روم میں گر کر مر گیا، پھر قادیان میں گندے نالے کے قریب دفن ہوا۔ یہ وہ کیا کہتے ہیں، جو بندہ جتنا اندر سے جو حالات ہوتے ہیں اس کو وہی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ تو یہ مرا بھی پخانے والی جگہ، چونکہ اس کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی، یہ مرا بھی پخانے والی جگہ میں اور یہ دفن بھی پخانے اور گندگی والی جگہ میں ہوا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو چھوٹے ہوتے ہوئے ہماری امی جان جو ہے وہ ہمیں ایک نعرہ سکھلایا کرتی تھی، 2 لکڑیاں 2 کانے، مرزا مویا ٹٹی خانے۔ یہ ہم جو ہے یعنی کھیلتے تھے یہ کہہ کر۔ تو یہ گندگی والی جگہ جو ہے یہ مرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا قادیانی کا کیا نظریہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ کے بڑے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے حالات اور کمالات کا جس تفصیل سے ذکر کیا، کسی اور نبی کا اس تفصیل سے ذکر نہیں کیا۔ لیکن مرزا قادیانی نے ان تمام تر فضائل اور کمالات کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، معجزات، والدہ اور خاندان کے بارے میں وہ بکواسات کیے اور ایسی گھٹیا اور فحش زبان کھولی کہ یہودیوں کے بھی کان یعنی یہودیوں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزے کو اپنے دعوے مسیحیت کو چلانے کے لیے راہ ہموار کرنا تھی، کیونکہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور آپ کو بڑے بڑے معجزات دیے گئے تھے، جبکہ مرزا قادیانی کی ذات اور خاندان کا کردار اور وہ اس بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بالکل متضاد تھا۔ اب دعوے مسیحیت یعنی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ لیں، برابری کی ایک صورت تو یہ تھی کہ مرزا قادیانی اخلاق اور کردار اور صفات اور کمالات میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوتا اور مرزے کا خاندان شرافت اور کرامت میں عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے برابر ہوتا، لیکن یہ صورت مرزا قادیانی کے بس سے باہر تھی۔ اس لیے مرزا قادیانی نے دوسری صورت اختیار کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور ان کے خاندان کی عظمتوں کو ختم کر کے جو ہے وہ برابری کی کوشش کی جائے۔ تو مرزا قادیانی کہاں تک پہنچا، یعنی اس نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے برابر کرنے کے لیے جو ہے گندی گندی زبانیں کھولی۔ اللہ اکبر۔ مرزا قادیانی بہت غلیظ ہے۔ اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی طہارت اور بزرگی کو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کیا اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورت مریم رکھا۔
لیکن مرزا قادیانی نے یہودیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ پر ناجائز حمل کی تہمت لگائی۔ قادیانی عقیدے کے مطابق حضرت مریم کا یوسف نجار نامی شخص سے تعلق تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس تعلق کی وجہ سے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا، اور پھر جب حمل ہوا تو مریم کے قبیلے کے بزرگوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے مریم کا یوسف ہی سے نکاح کر کے رخصت کر دیا۔ اس نکاح کے 2 ماہ کے بعد جو ہے مریم کے ہاں لڑکا ہوا، اسی لڑکے کو عیسیٰ یعنی مسیح کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ ان کا گندا عقیدہ ہے۔